صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ روزگار کمانا، کسب جس کو کہتے ہیں، ٹریڈنگ کہتے ہیں، جاب کہتے ہیں، اس میں گزرتا ہے۔ آج اس موضوع سے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک روایت میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کی کمائی سے دودھ نوش فرمایا۔ مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ آپ کو بھوک بہت لگی تھی تو غلام کچھ کھانا لے کر آ گئے، اور ایک روایت کے مطابق دودھ لے کر آ گئے۔ جب آپ نے دودھ پی لیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے قوم کے لیے جھوٹ بولا تھا، جھوٹی خبریں دی تھی زمانہ ماضی میں۔ اس وقت کے میرے ان سے پیسے نکلتے تو ابھی راستے میں مجھے وہ نظر آئے، مجھے پیسے دے دیے، اس سے میں آپ کے لیے یہ خرید کے لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی منہ میں ڈال دی اور کے کرنے لگے، وومیٹنگ، کہ وہ جو چیز تھی وہ حرام کے مال سے آئی تھی، ناجائز مال سے آئی تھی، اور آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی ناجائز اور حرام چیز داخل ہو۔ اب یہ اتفاقی طور پر تھا اور پتہ نہیں تھا، جیسے پتہ چلا آپ نے کی اور اس کو نکالنا چاہا، اور اس قدر کی، اس قدر وومیٹنگ کریٹ کی، اس قدر وومیٹنگ کی کہ آپ کو گویا کہ ایک تو یہ یقین ہو جائے کہ جو چیز پیٹ میں گئی تو نکل گئی، اور دیکھنے والوں کو لگا کہ جیسے کہ ان کی روح نکل جائے گی، یہ جان دے دیں گے۔ اور عرض کی، اے اللہ، جو کچھ رگوں نے اٹھایا اور آنتوں میں مل گیا، اس سے تیری بارگاہ میں معذرت خواہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ بات جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں صدیق اپنے پیٹ میں ہمیشہ پاکیزہ چیز ہی داخل کرتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تقوی کا، پرہیزگاری کا، یہ تقوی تھا آپ کا،
اور حرام اور حلال کے حوالے سے آپ کی جو مدنی سوچ تھی اس کا پتہ چلا. اس بات کا انکار نہیں ہے کہ ہمیں روزگار کمانا ہے، کیونکہ اہل و عیال کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، اگر شوہر ہے تو اس پر تو نان نفقہ، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سب واجب ہوتا ہے. حسب مطلب کہ ضرورت کے تحت کپڑے دینا، کھانا دینا، مکان دینا، کئی چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں. اولاد کے لیے انتظام کرنا، اپنے ماں باپ کو محتاجی سے بچانا، خود کو محتاجی سے بچانا، بہت ساری اچھی اچھی نیتیں بنتی ہیں. اور یہ ایک نظام قدرت، ایک معیشت ہے ہماری کہ ہم لوگ روزگار کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. کوئی اپنا ذریعہ روزگار نوکری کو بناتا ہے، کوئی اپنا ذریعہ روزگار ٹریڈنگ کو بناتا ہے، کوئی اپنی خدمات بیچتا ہے، سروسز بیچتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طور پر کچھ پیسے کماؤں، کیونکہ یہ نظام ہے کہ پیسے جب آتے ہیں تو اسے آٹا خریدا جاتا ہے، چاول خریدے جاتے ہیں، اور دیگر خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء اسے خریدی جاتی ہے، پہننے کے لیے لباس خریدا جاتا ہے، رہنے کے لیے مکان خریدا جاتا ہے. تو یہ رقم کا ملنا، کیونکہ ایک رقم ہے، ایک نوٹ ہے، کرنسی ہے، اور وہ کسی بھی شیپ میں ہے، اس کے ذریعے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، اور اس سے انسان کی زندگی کا ایک مطلب ایک سائیکل بنا ہوا ہے، یہ ایک انداز بنا ہوا ہے. اور آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہی چلتا چلا آ رہا ہے. مگر اس کام کے کرنے میں چونکہ بندوں کا بندے سے تعلق ہے، اور اسلام چونکہ دین کامل ہے، اس لیے ہمیں اسلام اس معاملے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اسلام کمپلیٹلی گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے کہ تمہیں روزگار اور ایک کاروبار کیسے کرنا ہے. اور اس میں ہم کو تاکید ہے، ایک طرف ترغیب ہے کہ یہ کرو، اس کے کرنے کے ثواب بیان کیے گئے حدیثوں میں. جی ہاں، کاروبار کرنے کا بھی ثواب ہے، روزگار کمانے کا بھی ثواب ہے. حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں انہیں طلب معاش یعنی کہ کاروبار کے متعلق، روزگار سے متعلق جو ارادہ کرتا ہے آدمی، جو سوچتا ہے، اور بعض اوقات اس معاملے میں جو فکریں ہوتی ہیں، ٹینشن کریٹ ہوتا ہے نا، وہ جو ارادے اور وہ جو یہ اسٹرگل ہے، وہ جو کوشش ہے نا، یہ وہ کوشش ہے جو اس کے کئی ایسے گناہ جو اس کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ اتنی پیاری روایت ہے. ایک اور حدیث میں ہے، سچا تاجر، آنےسٹ بزنس مین، بروز قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچا تاجر، سچ بولتا ہو، آنےسٹی ہو اس کے اندر. ایک اور حدیث میں پیشہ اختیار کرنے والے مومن کو بے شک اللہ پسند فرماتا ہے، یعنی ایسا بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے. تو بہت ساری اس معاملے میں ہمیں روایت ملتی ہیں. تو اب چونکہ بندوں کا بندے سے تعلق ہے، پھر اس میں سچ، دھوکہ، ملاوٹ، دیانت، ایز پر کمٹمنٹ، اور بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے نا، اس کی کچھ پرنسپلس ہے نا، کہ یوں کپڑے پاک کرنے ہیں، بدن پاک کرنا ہے، جگہ کا پاک ہونا ہے، پھر آ کر قبلہ روح ہونا ہے. اب کوئی ادھر نماز پڑھے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. سب کے سب ایک ہی سمت ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے سارے نماز پڑھتے ہیں. پھر قرآن یوں پڑھ رہا ہے تو رکوع یوں کرنا ہے، تو سجدہ یوں کرنا ہے. یہ عبادت ہے، عبادت. اسی طرح روزہ ہے کہ اس وقت بند کرنا ہے، اس وقت کھولنا ہے یا نہیں ہے. تو زکوٰۃ ہے، اتنی دینی ہے اور اتنے عرصے میں دینی ہے. یوں ہی معاملات کی باری آتی ہے. ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک وہ ہے کہ بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے. اب اس کے بھی پرنسپلز ہیں تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑے نہ، ان میں کسی قسم میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. یہ مال کمانے میں، آگے بڑھنے میں، فخر و تکبر کرنے کی وجہ سے یہ آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کا جیب کاٹیں گے، گلا کاٹیں گے، یہ رابری کریں گے، یہ وہ تھریٹ کر کے لیں گے، ملاوٹ کر کے لیں گے. تو ایک پرنسپل بیان کیے گئے، پھر ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم شریعت کے ان اصولوں کے مطابق تجارت نہیں کرو گے
جاب نہیں کرو گے اور تمہارا مال حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا، تو تمہیں سزا ہو سکتی ہے. ہمیں حرام روزی سے ڈرایا گیا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو ان تمام اصولوں پر عمل کرنا ہی پڑے گا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حکمت نشان ہے، جو شخص 40 روز تک حلال رزق کھائے، اللہ تعالی اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں اللہ تعالی اسے دنیا میں پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. مروی ہے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی اللہ ایسا بنا دے کہ میں جب دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تمہاری دعا قبول ہوگی. ہم میں سے کس کی خواہش نہیں ہے؟ وہ امیل سنت کے کلام میں ایک شعر ہے، ہاتھ اٹھتے ہی بر آئے ہر مدعا وہ دعا میں اثر مصطفیٰ دیجیے. یعنی اللہ تعالی ہمیں ایسی برکت عطا فرمائے کہ ہم جو دعا کریں اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے. اور اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے، وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن پاک میں آ گئے نا. لیکن جب ہم رزق حلال کمائیں گے تو ہماری اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا. یہ حدیث پاک میں بھی سرات آ گئی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو. کیا ہو؟ حلال ہو. ہم رزق حلال کمائیں، ہم حرام روزی سے خود کو بچائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بیت المقدس پر اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات پکارتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کا نفل قبول ہے نہ فرض. دیکھیں ایک روایت میں کیا آیا کہ تم اپنا رزق حلال کر لو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. ایک روایت میں کیا آیا کہ جو شخص حرام کماتا ہے تو فرشتہ ندا کرتا ہے، ہر رات پکارتا ہے کہ جس نے حرام کھایا نہ اس کا نفل قبول ہے نہ فرض. دیکھیں آپ اب تک جو میں بیان کرتا آ رہا ہوں، ایک طرف رزق کمانا، روزگار کمانا، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، ہر شخص کو ایک روزگار کمانا ہی کمانا ہے. کوئی محتاجی درست نہیں، سوال کرنے کی منع ہے. ٹھیک ہے، آپ کمائیے مگر غرور و تفکر کے لیے نہیں، ایک دوسرے میں برتری چاہنے کے لیے نہیں. اس لیے کمانا ہے کہ میں خود کو اور اپنے ماں باپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچاؤں. یہ بیسک نیت ہی یہی بنتی ہے. اتنے سارے لوگ جاب کرتے ہیں، اتنے سارے لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہاتھ اٹھائیے، میں ہر ایک سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے جو آپ کاروبار کر رہے ہیں، یا جو آپ جاب کر رہے ہیں، کیا اس کا شرعی طریقہ، کیا اس کا شرعی اصول، اس کے اسلامک پرنسپلز کیا آپ نے سیکھے؟ آپ ہاں یا نہ کچھ نہ کہیے، میں صرف ایک سوال آپ کے سامنے کھڑا کر رہا ہوں. اگر آپ نے نہیں سیکھے تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں درست ہوں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں یہ راستہ مجھے میری صحیح منزل تک لے کے جاتا ہے نہیں جا رہا. آپ تو چل پڑے نا، آپ تو چل پڑے، سب جا رہے ہیں آپ بھی چل پڑے، آپ بھی سب جا رہے ہیں آپ بھی چل پڑے. بھائی یہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے تو جناب یہ لیدر کا کاروبار ہے تو یہ گارمنٹس کا کاروبار ہے تو یہ بلڈنگ مٹیریل کا کاروبار ہے تو جناب یہ کنسٹرکشن کا بزنس ہے تو جناب یہ ہول سیل کا بزنس ہے، ریٹیل کا بزنس ہے، یہ موبائل کا بزنس ہے، یہ کار شو روم کا بزنس ہے، واٹ ایور آپ کا جو بھی کاروبار ہے آپ تو چل پڑے نا مارکیٹ ٹرینڈ کے ساتھ. آیا یہ مارکیٹ ٹرینڈ جو اس وقت ہمارے یہاں رائج ہے، آیا اس مارکیٹ ٹرینڈ کو شرعی طور پر اپروول حاصل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو پر کسی مفتی نے اس طریقے کار کے لیے آپ کو NOC ایشو کی ہے یا نہیں کی؟
آپ کو ایک ملک میں رہنا ہے, آپ کو اس ملک کے رولس اور ریگولیشنز کو آپ اس پر عمل کرتے ہیں. جب آپ کو کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے جو اسلامی رولس اور ریگولیشنز ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے کاروبار کا طریقہ کار, کاروبار کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ اس کے متعلق ہم شرعی رہنمائی لیں. ادروائز ہم اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. میں نہیں کہتا کہ ہم جو کاروبار کریں حرام ہی ہے, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں وہ حلال ہی ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مفتی. اسلامک اسکالرس اس کا فیصلہ کرے گا نا, وہ اسلامک اسکالر جو حلال و حرام کی تمیز کر سکتا ہو, قرآن و حدیث کو جانتا ہو, پھر معیشت اکنامکس کے متعلق کچھ نو ہاؤ رکھتا ہو. ہم اسے پوچھے تو صحیح, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس کو پوچھنے کا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسے گاڑی چل رہے ہم کہتے ہیں ویسے چل لے دو. اچھا, اب آپ کا ذہن بنا, آپ کسی سے مشورہ کرو گے, ہوتا ہے نا کہ یار وہ آج بیان تھا اور وہ بولا مولانا کہ پوچھو بھائی پتاری حرام ہے کہ حلال ہے ہمارا کرنا, کیونکہ بظاہر آپ سچ بول رہے ہو, لے بھی سچ بول کر رہے ہو, دے بھی سچ بول کر رہے ہو, مگر ایسے اصول ہیں کہ اس کے اندر بھی بعض وہ کمزوریاں جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سچ بولنے کے باوجود بھی ڈیل شرعی طور پر ناجائز ہوتی ہے. مگر میں اس وقت ان تمام تر پرنسپلز کی تہ میں نہیں جا رہا ہوں. میں ایک ایک چیز کھول کر نہیں بیان کر سکتا نا. آپ کے سامنے ایک موٹے اصول, ایک سمجھے کہ سوچنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں. اب سوچیں, کیونکہ روزگار یہ سب سے مین چیز ہے. اسی سے کپڑا آتا ہے, اسی سے خوراک آتی ہے, اسی سے سب کچھ آتا ہے. اس پر عبادت کے قبول اور ناقبول ہونے کا معیار اور مدار ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے روزگار. ہم سب تو چل پڑے نا, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے والا بننے کی. ہر شخص کو ایک ہی دن ہے, میں پیسے والا بن جاؤں, میں پیسے والا بن جاؤں, میں پیسے والا بن جاؤں. پیسے والا بننے کے لیے کہاں رہنا ہے, کیا رہنا ہے, کس کے ساتھ رہنا ہے, کچھ بھی کرنا ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یار یہ بتاؤ پیسہ کیسے آئے گا؟ ایک ہی بات ہے یار, پیسہ کیسے آئے گا, میں کماؤں گا کیسے, مجھے اتنا بتا دو یار. میں غریب نہیں رہنا چاہتا. یار ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا, ارے خدا کے بندو تمہیں پیسہ کمانا ہے تو پیسہ حلال طریقے سے تو کماؤ یار, حرام طریقے سے کمانے کا کیا فائدہ؟ اس پیسے کا کیا فائدہ جو قیامت کے دن ہمارے لیے آگ کا سبب بن جائے, ہمیں جہنم میں ڈالنے کا سبب بن جائے. ہمیں رہنا کتنا ہے یہاں پر, کتنے عرصہ زندگی گزارنی ہے؟ 10 سال, 20 سال, 30 سال, 40. اور پھر اس روزگار سے آپ نے اپنی پرسنل بات کریں, میں اپنی ذات کی بات کروں. بیوی بچے ابھی ایک طرف رکھے, ٹھیک ہے, میری 20 سے 22 سال کی زندگی تو خالی پڑھائی میں نکل گئی, کچھ بھی نہیں کیا. 20-22 سال کی زندگی اسی میں نکل گئی. 18-19 سال کا ہوا تو کاروبار کرو, کام کاج کرو, نوکری کرو, کل شادی ہوگی. اچھا بھائی کرتے ہیں. اب بعد پڑھائی میں اور اسی چیزوں میں نکل گئے. 25-30 سال کا ہوا, شادی وغیرہ ہو گئی. اب شادی ہو گئی, 1.5-2 سال ہوئے, 2-3 سال ہوئے, اللہ کی رحمت سے بچے کی ولادت ہو گئی گھر میں. اب جناب 28-30 سال کا ہوا تو ایک بچہ ہے, تو ایک عورت ہے میرے گھر میں. اب میں اپنے لیے تھوڑی کما رہا ہوں, میں تو ان کے لیے کما رہا ہوں. بھائی میرا پیٹ 5,000 روپے میں بھر رہا ہے, لیکن مجھے گھر چلانے کے لیے 15,000 روپے چاہیے. پھر اللہ کی رحمت سے ایک بچہ اور ہوا, پھر ایک بچہ اور ہوا, 2-3 بچے ہو گئے. اب جناب مجھے 25-30 ہزار روپے چاہیے. میری زندگی 35-40 سال کی تو اسی میں نکل گئی. اب میرے بچے بڑے ہوئے, 15 سال 20 سال کے ہوئے, مجھے ایک ایکسپیکٹ ہے کہ میرے بچے جب بڑے ہو جائیں گے میں تھوڑا آرام کر لوں گا, اور آرام کروں گا تو بچے کما کر مجھے کھلائیں گے, باقی میں مشین کی طرح چل ہی رہا ہوں. اب اگر اللہ کی رحمت سے کوئی ایسی اولاد نصیب ہو گئی جو فرما بردار ہے, اطاعت گزار ہے, اور ہمیں کوئی کما کر کھلائے گی بھی, یا ہمیں کوئی ریسٹ ملے گا بھی, تو مل بھی گیا تو کتنا عرصہ, 8-10 سال, 15 سال, 55-63, تقریباً اس میں تو آدمی مر جاتا ہے. تو رہی کتنی زندگی ہماری؟ اور پھر اس کے لیے حرام کما کر قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا, کہ پھر یہی بیوی بچے اللہ کے حضور حاضر ہو کر خود فریاد کریں گے کہ اس سے حساب لے, اس سے ہم کو حرام کیوں کھلایا. اس وقت اگر ہم کہیں گے حرام تو تمہارے لیے کمایا, تو وہاں یہ کہنا تھوڑی کو مانا جائے گا. بیوی بچے ساری نیکیاں لے لیں گے, بیوی بچوں کے گناہ لاد دیے جائیں گے,
اور پھر ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کے اوپر اس کے اہل خانہ کے گناہوں کا بوجھ ہے. انہی بھی بچوں کے لیے حرام کمایا اور انہی بھی بچوں کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں. اور پھر اس روزگار کی وجہ سے چلے یہ تو حرام ہے, حرام, اور جو ایک میٹر بیان کر رہا ہوں حرام کا, یہ ایک اپنی جگہ پر ہے. اسی روزگار کی وجہ سے میں نماز قضا کر رہا ہوں, اسی روزگار کی وجہ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں, اسی روزگار کی وجہ سے میں بددیانتی کر رہا ہوں, اسی روزگار کی وجہ سے میری جماعتیں جا رہی ہیں, اسی روزگار کی وجہ سے میں علم دین سے دور ہوں, اسی روزگار کی وجہ سے جبکہ مجھ پر ماں باپ کی خدمت فرض و واجب ہو جاتی ہے. اسلامی بھائی ملتے ہیں, میری ماں بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے, میرے باپ کو شوگر ہو گئی, میری ماں کا پاؤں کام نہیں کرتا, آپ دعا کر دو. ارے میں کہتا ہوں دعا کروانے والے, اس وقت تیرے ماں باپ کو تیری خدمت کی ضرورت ہے اور تو بیٹھا یا نوٹے کما رہا ہے. جا کر اپنے ماں باپ کی خدمت کر. اگر واجب ہے ماں باپ کی خدمت اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے اور اس پر ماں باپ کی خدمت اگر واجب ہوئی, اس میں لازم ہے کہ سب کچھ چھوڑے اور ماں باپ کے پاس حاضر ہو, ماں باپ کی خدمت بجا لائے. مگر کمانا ہے, کمانا ہے. اور بہت ساری چیزیں جس پر غور کرنے کی ضرورت کہ ہم یہ کر رہے یا نہیں کر رہے. اولاد کی تربیت, روزگار کے کمانے میں مجھ پر جو اولاد کی تربیت جو مجھ پر فرض اور واجب تھی, اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو اس آگ سے بچانے کا حکم ہے مجھے. اے ایمان والوں, اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی پتھر ہے. مجھ پر جو میرے بیوی بچوں کی تربیت فرض اور واجب تھی, میں نے اس میں کوتاہی کی یا نہیں کی. اس کا سبب کیا؟ آپ بولو کہ میں نے انہی کے لیے تو کمایا. بھائی کمانا جتنا تھا اتنا کمائے, جیسا کمانا تھا ویسے کمائے. ہمیں اپنی چلانے کی اجازت ہے کب؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے کاروبار کا جو طریقہ ہے, ہمارے جو کاروبار کے جو اصول ہیں, پرنسپلس اور اکنامکس جو اسلام نے بیان کیے ہیں, اسکول میں پڑھے ہوئے نہیں, اس کو سیکھنا پڑے گا. اور یہ تمام تجارت کرنے, نوکری کرنے والوں کے لیے بھی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ 8 گھنٹے کی جاب کر رہے ہیں اور اس جاب مثال کے طور پر وہ چوکیدار ہے, شاپ کیپر ہے, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, مثال شاپ کیپر ہے, اس کی رات کی نوکری ہے کہ دکان کی حفاظت کرے. بیٹھا ہو 8 گھنٹے اس کی جاب ہے, رات 12 سے لے کر صبح 8 بجے تک. صاحب سیٹ کہہ رہا میں 8 بجے آ جاؤں گا, پھر تیری چھٹی. رات 12 سے صبح 8 بجے تک تو نے میری دکان کی حفاظت کرنی ہے, دیکھتے رہنا ہے کہ کوئی آ کے میری دکان سے چوری کر کے نہ چلا جائے, کوئی میری دکان لوٹ کے نہ چلا جائے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس شاپ کیپر کی, چوکیدار کی. اب 1 بجا 2 بجا 3 بجا سو گیا, اچانک 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھلی, وہ اپنی جاب پوری کر رہا ہے. سویا کتنے گھنٹے؟ اس کی جاب کتنے گھنٹے کی تھی؟ کتنے گھنٹے جاب کی؟ اگر اسے 6 گھنٹے صحیح جاب کی ہے, 2 گھنٹے سو گیا. اب یہ 2 گھنٹے کی مزدوری اجارہ لینا اس کے لیے جائز میں اگر لے گا تو یہ رقم اس کے لیے حرام ہے. صرف کاروبار کرنے والا ہی حرام نہیں کماتا, نوکری کرنے والا بھی حرام کما سکتا ہے. یہ عرض کرنے کا مقصد ہے. میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے نا, چوکیداری کی. یوں ہر جاب کے بارے میں. تو ہم سب جب تک اصول سیکھیں گے نہیں, اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اور پھر حلال کے جو فوائد ہیں, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, عبادت کے 10 حصے ہیں جن میں سے 9 حصے طلب حلال میں ہیں. اتنی بڑی میجورٹی طلب حلال میں رکھی گئی. اس کو میں بار بار آپ کو زور دے رہا ہوں کہ آپ اس کو یوں نہ سمجھیے کہ یہ جناب چلو ایک اجتماع ہے, بیان ہے, سمجھا رہے ہیں, آپ نے سر ہلا دیا چلے گئے. میں پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے, اجتماع ہے, اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے اسی لیے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں, سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. دعوت اسلامی کا اجتماع کا پرپس کیا ہے؟ یہی نا. اب جب یہ اجتماع ہم آئیں تو کچھ سوچ کر آئیں کہ اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنائیں گے, خود کو نیک بنائیں گے. اب جس شخص کا روزگار ہی صحیح نہیں ہے وہ نیک کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی تقوی کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچے. حرام روزی سے نہیں بچے گا
تو کہے کا عبادت گزار اور کہے کا یہ متقی اور پرہیزگار بن گیا, کہے کا نیک بن گیا کہ اس کا روزگار ہی حرام ہے. پھر اپنے بیوی کو حرام کھلا رہا ہے, اپنے ماں باپ کو حرام کھلا رہا ہے. یہاں پڑھی کسی کو نہیں ہے مدد کے ساتھ. میں دیکھا, میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ پڑھی کسی کو نہیں ہے. آپ تھوڑا سا بریک لگاؤ گے, تھوڑا سا سوچو گے, آپ کا بچہ کھڑا ہو جائے گا, ابو یہ کیا کر رہے ہو. بیوی کہے گی آپ کیا کر رہی ہے. ماں باپ کہے گے کیوں بھیج رہا تھا, کیا ہو گیا. اب آپ بولو گے کہ میں یوں سوچ رہا ہوں, میں یوں کر رہا ہوں, میں حلال بنا رہا ہوں. تو معذرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. ہماری بدقسمتی ہے, ہمارے میجر, دیکھیں میں سب کا نہیں کہہ رہا, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا کمانے والا کہاں سے کما رہا ہے. آپ کو کبھی کسی نے پوچھا, ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹا تو جو ساؤتھ افریقہ کمانے کے لیے گیا ہے, تو جو ہمیں کما کر بھیج رہا ہے, بیٹا تو حلال کما رہا ہے, حرام کما رہا ہے. مجھے نہیں لگتا, بہت کم ماں باپ ہوں گے, بہت کم ماں باپ ہوں گے کہ بیٹا تجھے 1 روپیہ نہیں کماتا تھا کہ ایسا کیا تیرے ہاتھ کو سونے کی چڑیا آ گئی, تیرے ہاتھ کو سونے کے بسکٹ لگ گئے کہ تو راتوں رات ہم کو مطلب کہ اتنے پیسے بھیجنے لگ گیا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ پہلے پوچھیں کہ بیٹا تو کما کہاں سے رہا ہے, اس سے پہلے کہ آپ اخبار میں فوٹو دو اپنے بیٹے کا ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور کسی ملک کی پولیس آپ کے بیٹے کو منشیات یا کسی اور ڈرگس وغیرہ کے جرم میں یا کسی اور بےمان والے کاروبار میں پکڑ کر جیل میں بند کر رہی ہے. پھر آپ مجھے تھوڑی پتا تھا میرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے, تو آپ نے پہلے کیوں نہیں پوچھا تھا. اپنے پیسے آ رہے تھے سب اچھا لگ رہا تھا, بیوی کو خرچہ مل رہا ہے تو سب اچھا لگ رہا ہے, بچوں کو پاکٹ منی مل رہی ہے تو سب اچھا لگ رہا ہے. میرے باپ جیسا کوئی باپ نہیں, واقعی آپ کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں. جس دن آپ کے باپ نے آپ کی پاکٹ منی روکی, اس دن آپ اعلان کرتے پھرو کہ میرے باپ جیسا کوئی کنجوس باپ نہیں ہے, میرے باپ جیسا کوئی بخیل باپ نہیں ہے. یہ بھی کوئی باپ ہے, کیونکہ وہ آپ کی قدر کب کرتا جب آپ اس کو شریعت اور طریقت اور اسلام کی چند باتیں بتاتے. اس کی تو ساری بیسی پیسہ دولت بنی ہوئی ہے. کتنی ایسی اولاد ہے جو باپ کی اطاعت گزار ہیں. باپ ایک دفعہ پیسہ روک کر یار چیک تو کرے, پتا چلے کہ بیٹا کتنا اطاعت گزار ہے. یہ ایک ایسے چوٹ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. یہ ساری رکاوٹیں آ سکتی ہیں, مگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ یاد رکھیے, ایک دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. ہمیں دنیا سے جانا ہے. یہ مال, یہ اسباب, یہ کاروبار, یہ بیوی بچے سب یہی رہ جائیں گے. ان سب کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے, لیکن اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے, قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے. مارکیٹ میں رہنا یہ نہیں کہتا کہ مارکیٹ میں نہ رہیں, جائز حلال طریقے سے مارکیٹ میں رہیں, جائز اور حلال طریقے سے روزگار کمائیں. سب چیز غور کیجئے. جو آپ نے پرچیزنگ کی ہے, آیا یہ پرچیز کرنا جائز تھا یا نہیں تھا. میں نے جو کنڈیشن لگائی, جو شرط لگایا, آیا یہ کنڈیشن اس ٹریڈنگ کے اندر, اس ڈیلنگ کے اندر یہ کنڈیشن کرنا جائز تھا یا نہیں تھا. یہ ساری باتیں پوچھنے کے لیے اللہ تعالیٰ میں مدنی سوچ عطا فرما دے. رہی بات ایک اور پہلو, آپ کا ڈر نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ پیسہ جاتا کہیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا, زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ کرم پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. ارے جب اللہ رزق کا ذمہ لے لے, پھر انسان کو, مسلمان کو کسی چیز کی کیا پرواہ. ارے تم پرواہ نہیں کرو, میں ہوں نا. اگر آپ کو کوئی ساؤنڈ آدمی, کوئی بڑا آدمی کہہ دے یار میں بیٹھا ہوں, آپ کو کیا فکر ہے, آپ فکر کرو گے؟ کرو گے؟ نہیں کرو گے نا. رب فرماتا ہے, میں رب ذمہ لے رہا ہے, اپنے کرم سے ذمہ لے رہا ہے. تو پیسہ کہیں نہیں جاتا, پر ہم رزق کمائیں اس کی اطاعت کرتے ہوئے, اس کو راضی کرتے ہوئے. وہی زندگی دینے والا ہے, وہی موت دینے والا ہے. بیمار ہوتے تو وہی صحت دینے والا ہے. ہم پیاسے ہوتے پانی وہ دے رہا ہے. پانی میرے سامنے آیا, اب یہ 1 گلاس پانی میں نے پیا. اب اللہ اگر اس پانی میں سے جو میں پی رہا ہوں پیاس بجھانے کی تاثیر چھین لے, تو میں سمندر پی جاؤں میری پیاس نہیں بجھے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اس پانی میں اگرچہ وہ ایک ہی قطرہ ہو, اس میں پیاس, میری پوری پیاس بجھانے کی تاثیر ڈال دے, تو میری پیاس بجھانے کے لیے اس پانی کا 1 قطرہ کافی ہے یا نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ جس مال میں برکت دے گا وہ پورا ہو جائے گا، اور وہ ملے گی اس کی اطاعت اور فرما برداری سے، حلال سے ملے گی۔ یہ اتنی اہم بات ہے جو ہماری موٹی عقل میں آتی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے پیسہ ہوگا تو گزارا ہوگا، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو شفا ملے گی، ورنہ انجیکشن پہ انجیکشن کھاؤ، ڈرپ پہ ڈرپ پہ چڑھاؤ، تم کچھ بھی کر لو، مہنگی سے مہنگی ٹیبلٹس لے لو، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا لے لی، وہ دوا تمہیں شفا نہیں دے سکتی، تو وہ بغیر دوا کے شفا دینے پر قادر ہے۔ میں اس کی فرما برداری کو چھوڑ کر میں جھوٹ پر، خیانت پر، دھوکے پر، ملاوٹ پر اس پہ یقین کروں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ میری مت ماری گئی ہے کہ میں حرام کماؤں؟ نہ بابا، میں حرام نہیں کماتا، اور ہم حرام نہیں کمائیں گے، ہم حلال کمائیں گے۔ بس تھوڑا کمائیں گے مگر حلال کمائیں گے، تھوڑا کمائیں گے مگر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے، گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے صلہ رحمی کی، یعنی رشتہ داری نبھائی، یا صدقہ کیا، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، یا کسی اور قسم کا صدقہ کیا، یا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے یہ جو کیا نا، اسے اس سبب کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا، حرام روزی سے، گناہ کے ذریعے جو مال کمایا۔ لہذا یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، میرا مال کہاں سے آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم چیک کریں گے۔ آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو، یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد جو آنکھیں کھلے گی نا نیچے جا کر، پھر صرف افسوس ہوگا، پھر کوئی واپسی نہیں ہے، پھر جو چھوڑا وہ چھوڑا، اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو۔ حضرت سیدنا سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر صدیقین کے حالات ظاہر ہوں، صدیقین یہ اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، صدیقین کی حالت وہ ظاہر ہوں، وہ ہمیشہ حلال و پاک کھانا کھائے اور سنت اور ضروری کام کے علاوہ کچھ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر